السلام علیکم اینڈ آداب عرض ہے۔ مجھے سنتے چلے جائیے اور میری اردو بھی سنتے چلے جائیے۔ اگر میری اردو سمجھ آ جائے تو کمال ہو جائے گا۔ ویسے میں کوشش میں رہتا ہوں کہ بڑے آسان لفظوں میں بات کروں اور آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور مجھے ہر روز دیکھتے چلے جائیے۔ آج میں کچھ ایک عجیب سا ٹاپک لایا ہوں، عجائبات نیل کے بارے میں بات کروں گا۔ دریائے نیل سے بڑھ کر دوسرا دریا دنیا میں نہیں ہے کوئی بھی۔ ابھی تک سٹل جو دنیا کا جو سب سے بڑا دریا ہے وہ دریائے نیل ہے، اور دریائے نیل کا ہسٹری میں بہت تعلق ہے، بہت سی ہسٹری میں اس کا ذکر آتا ہے دریائے نیل کا۔ یہ عین تابستان موسم گرما میں یہ زیادہ طغیانی کرتا ہے۔ گرمیوں میں بحکم خدا شمالی ہوا چلتی ہے جس سے دریائے شعور خاری سمندر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں آ کر شیریں ہو جاتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے، یہ ٹھنڈک اور مٹھاس دیتا ہے۔ پھر یہ اس وجہ سے اس میں طغیانی ہوتی رہتی ہے، چھل پڑتی رہتی ہے، چھل مارتا رہتا ہے، کبھی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے۔ جب زراعت کا موسم آتا ہے تو میرے اللہ کے حکم سے بحکم خدا جنوبی ہوا چلتی ہے جو دریا کے پانی کو پھر دریائے شور میں بہا دیتی ہے۔ اس دریا کا جو ایک رنش ہے وہاں سے نکل کر حبشہ اور نوبہ سے ہوتے ہوئے دو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے۔ بارش نہ ہونے کی صورت میں بھی اس کے دونوں طرف، اس کے اطراف زمین سیراب رہتی ہے، گیلی رہتی ہے ہر جگہ۔ ان لوگوں نے پانی میں کمی بیشی معلوم کرنے کا ایک آلہ اختیار کیا ہے اور اسی کے حساب سے زراعت کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ارد گرد کے، اس کی پانی کی طغیانی کو دیکھتے رہتے ہیں، پانی کتنا ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زراعت کرتے ہیں، پھر وہاں سے نیل سے پانی لیتے ہیں اپنی فصلوں کے لیے۔ دریائے نیل کے عجائبات میں سے ایک رادا نامی مچھلی ہے۔ اس کے چھوٹے سے راشا، اس کو چھوٹا سا راشا پڑ جاتا ہے۔ میل کا ایک اور عجوبہ آبی شیر ہے۔ جب کوئی شخص کنارے پر جاتا ہے تو یہ خون خوار جانور پانی کے نیچے نیچے قریب آ جاتا ہے اور شکار کر لیتا ہے۔ کسی شاعر نے دریائے نیل سے اعتراض کرنے میں کہا ہے کہ خوف کی وجہ سے نیل کے پانی کو آنکھ سے یعنی کنارے پر جا کر نہ دیکھیے بلکہ اپنے گھر میں کوزوں میں دیکھیے۔ یعنی اس کے کنارے پہ نہ دیکھیں کہ وہ شیر کی بھی چمک آ جاتی ہے، شیر پکڑ بھی لیتا ہے۔ اس دریا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں مچھلیاں خود بخود جمع ہو جاتی ہیں اور روز کوئی بھی جال پھینک کر انہیں پکڑ سکتا ہے، مگر یہ کیفیت سال میں ایک روز ہوتی ہے۔ دریائے نیل کی ہسٹری آپ لوگ جانتے ہوں گے، بہت سے لوگ جو ہسٹری کو سمجھتے ہیں، اور دریائے نیل کا تعلق اسلامی ہسٹری میں بہت زیادہ آتا ہے۔ اور دریائے نیل نے بہت کچھ کیا، خشک بھی ہو گیا ایک زمانے میں، پھر پانی بھی آ گیا، اور دریائے نیل کے سے جو لوگ پانی لیتے ہیں وہاں پہ زراعت اگاتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں اور فصلیں اگتی ہیں۔ لیکن دریائے نیل کا ایک اپنا کمال ہے، اس کی مچھلی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ کثرت سے ٹیسٹی ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کڑواہٹ ہے، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی نگلتی ہی نہیں ہے، باہر ہی نہیں آتی ہے۔ تو دریائے نیل کی مختلف روایات ہیں، مختلف ہسٹری ہیں، اور دریائے نیل کبھی جاننے کا اتفاق ہو تو یہ خیال رکھیے گا کہ دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، اور یہاں پہ پانی کی طغیانی بہت سپیڈ سے جاتی ہے، اور اچانک دریائے نیل اچانک خشک ہو جاتا ہے، اچانک پانی زمین کے ساتھ ٹچ کر جاتا ہے، اور اچانک پھر اس میں ایسی طغیانی آتی ہے کہ بہت سپیڈ سے پانی اوپر کی طرف آ جاتا ہے۔ اور جو شیر کی ایک مثال ہے کہ شیر ایسے پانی کے اندر قریب جائیں تو شیر اندر سے کھینچ لیتا ہے۔ اس کا ایک تاریخی ہسٹری ہے، ایک تاریخی واقعات ہیں اس کے۔ دریائے نیل ایک اپنی عجوبہ چیزوں میں، عجائبات میں آتا ہے۔